میر تقی میر کی پہلی غزل کا دوسرا شعر ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر لازم ہے۔ یہ دنیا ایسی گزرگاہ کی مانند ہے جیسے کوئی مسافر سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کو نہیں پہنچا، گویا راستے ہی میں کسی نہ کسی حادثے یا سانحے کا شکار ہونا پڑا ہے۔ ہر شخص اس زندگی کو اپنی آرزوؤں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، لیکن ان کی تکمیل ناممکن ہے۔ اس شعر میں انسانی زندگی المیہ بہت شاندار تلازموں کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے۔ بقول غالب: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہر شخص دنیا میں اپنے ڈھنگ کی زندگی جینا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک آفاقی جبر کا شکار ہے۔ اس کی خواہشات، طمع، عمر فانی اور دیگر بہت سے عناصر اس راستے میں حائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر نہیں کر پاتا۔ صرف مال و دولت کی بات نہیں ہے، انسان کے لیے اپنا ایمان و ایقان بچانا مشکل ہو جاتا ہے اور اپنا دامن بچانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ بقول مصفی باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ آفاق کی اس منزل کے ہزاروں رنگ روپ ہیں جو ہر قدم پر ایک جال کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کشش بار بار انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کی دلچسپیاں اور رنگینیاں دن رات انسان کے اعتماد اور ایمان کو متزلزل کرتی ہیں۔ ایسے میں ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنے فلسفے کے مطابق زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ غیر روحانی لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب روحانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ دنیا کی کشش اور رعنائی کے علاوہ اس شعر کا ایک پہلو عمر فانی سے بھی متعلق ہے۔ دیگر اسباب کی مانند انسانی روح بھی ایک متاع عزیز ہے۔ انسان جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لے، اسے موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ دیگر اسباب حیات کے ساتھ اپنی روح سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیشہ نفع ہی کمایا، خسارے کا سامنا نہیں کیا۔ انسان کو دنیا ہی میں دنیاوی و اخروی خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیوی خسارہ تو قابل برداشت ہے، اصل میں انسان کو اخروی خسارے سے بچنا چاہیے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ حدیث کے مطابق دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سورۃ العصر میں یوں فرما دیا ہے: بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر کا ترجمہ لکھیں۔ میر تقی میر نے اپنے اس مشہور زمانہ شعر میں انسانی تقدیر کے علم کو بیان کیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کی زندگی تمام تر اختیار قدرت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ انسان فقط مجبور محض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر مجبور ہے۔ اس بات کو میر درد نے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔